کر دو کرم میرے خواجہ پیا، کر دو کرم سیدی محترم، تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، خواجہ خواجگاں حامی بے کساں، التجا سلو شاہ امم کے لیے۔ حضور داتا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ شریف سے چلے، بغداد سے ہوتے ہوئے پھر یہ لاہور تک پہنچے۔ کہاں؟ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم تھا کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو میرا آنا بھی پہلی دفعہ تھا۔ لاہور کی یہ حالت تو نہ تھی نہ داتا دربار کی یہ حالت تھی، کچی قبر تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے جانا تو ہے لیکن کوئی پتہ تو ہے نہیں ہے کدھر قبر حضور داتا گنج بخش کی۔ وہ فرمانے میں نے دیکھا نا تو ایک نور کو میں نے دیکھا جو آسمان سے وہ اس کا نزول ہو رہا ہے، تو میں اس کو دیکھتے ہوئے بس اس کے طرف چلا گیا، یہاں تک کہ میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کی قبر تک پہنچ گیا کہ اللہ کی طرف سے نور کا وہاں اس کی جو نا وہ نزول ہو رہا تھا۔ وہ کہتے میں ان کے قریب آ کے ٹھہر گیا، اس قبر انور کے پاس آ کے ٹھہرا اور مراقبہ کیا، جیسے کہ بزرگوں کے یہ طریقے ہوتے ہیں مکاشفہ مراقبہ۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اللہ نے بڑی کرامتیں اور بڑا مقام اسے عطا فرمایا ہے۔ وہ فرماتے میں جانا تو چاہتا، میرا جی نہیں چاہا پھر جانے کو۔ میں آپ کی بارگاہ میں مراقب ہوا، وہاں میں نے مراقبہ کیا اور آپ کے بارگاہ میں 40 دن تک مراقب رہا۔ اب یہ بزرگوں کا فیض لینے کا ایک طریقہ ہے مراقبہ، کہ وہاں بیٹھتے ہیں تو ابھی وہ حجرہ جو ہے نا وہ موجود ہے، وہ حجرہ جو ہے نا اس کا نشان موجود ہے کہ جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں آ کے بیٹھے، مراقب ہوئے، اور پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ نے اپنا فیضان انہیں عطا فرمایا۔ جب فیضان عطا فرمایا تو پھر انہوں نے کہا تھا نا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کامل آرا رہنما۔ وہ فرمانے یہ صاحب قبر جو ہے نا یہ پیر کامل گنج بخش یعنی خزانے لٹانے والا ہے، فیض کے حضور کے فیض کے جو ہے نا وہ اس کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ فیض عالم مظہر نور خدا، اللہ کے نور کے مظہر ہے، اللہ کے نور کے مظہر ہے۔ دیکھیے یہ بات جو ہے نا، اللہ کے نور کون ہے؟ اللہ کے نور کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کی ذات مبارکہ اللہ کا نور ہے۔ فرمایا یہ حضور کی ذات کے مظہر ہے۔ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا جو ہے نا وہ دیکھنا ہو اور مشاہدہ کرنا ہو، داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اس کو حضور کے نور کا مظہر ہے، یہاں سے اس کا فیض بھی آپ کو ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ناقصانہ نعرہ اولیاء زندہ باد جاری رہے گا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، مظہر یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا مظہر جو ہے نا وہ داتا گنج بخش علی حجویری کی ذات مبارکہ ہے۔ دیکھیے نا یہ سورج جو ہے نا سورج کی روشنی اس کا مظہر ہے۔ کیوں جی؟ ایسی ہے نا کہ جب آپ پر دھوپ پڑے گی آپ کہیں گے سورج نکلا ہوا ہے،
ہاں جی یہ دلیل ہے، مظہر ہے دھوپ اس کی تپش کہ یہ سورج نکلا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس نے محمد کے نور کا فیض دیکھنا ہو وہ در داتا پہ آ جائے، اس کو حضور کے نور کا فیض کا نظارہ آ جائے گا۔ ہاں جی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساں را پیر کامل، نا کساں را پیر کامل، کاملہ را رہنما۔ ناقصوں کے پیر کامل ہیں، ناقصاں را پیر کامل، ناقصوں کے لیے پیر کامل ہیں، اور جو کامل ہیں ان کے لیے رہنما ہے، ان کے لیے رہنما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نظارہ دیکھا ہے اور وہاں سے اجازت ملی تو پھر اجمیر کی طرف گئے ہیں۔ ہاں جی اور حضور داتا گنج بخش علیہ اجمیری رحمہ اللہ نے آپ کو سلطان الہند بنا کے یہاں سے بھیجا تھا، سلطان الہند بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ دیکھیے میں آپ کو یہاں مجھے یہ بتائیں کہ یہ تاریخ ہے ہماری بر صغیر کی، عقائد کی تاریخ ہے، مختلف مذاہب کی تاریخ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے توحید کا یہ پیغام دینے والا اس قدر اور اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھانے والا، چلو میں بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی 90 لاکھ یہ مبالغے والی بات ہے۔ چلو مبالغہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کثرت۔ 90 لاکھ کو نہ مانو، لاکھوں میں تو مانو گے نا، لاکھوں کو تو مانیں گے نا کہ یہ کلمے کا فیض لاکھوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو بتائیں اتنا بڑا موحد اور توحید کی تبلیغ کرنے والا اتنا بڑا مبلغ کیا وہ شرک کر سکتا ہے؟ ہاں کیا وہ شرک کر سکتا ہے؟ اگر وہ خود مشرک ہوا تو اس نے توحید کا پیغام آگے خاک پہنچانا ہے۔ ہاں جی تو حضور داتا گنج بخش علیہ وزیری کے پہلو میں آ کے قبر پر مراقب ہونا اور 40 دن تک فیض حاصل کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شرک نہیں ہے قبروں پہ جانا اور فیض لینا، بلکہ یہ بر صغیر کے سب سے بڑے مبلغ کی سنت بھی ہے۔ سب سے بڑے مبلغ جو ہے ان کی سنت بھی ہے، اور انہوں نے ثابت کیا، بتایا ہے کہ میں اگر شیخ الہند بنا ہوں اور مجھے یہ فیض ملا تو یہ داتا کی بارگاہ سے ملا ہے۔ ہاں جی تو یہ شرک والی بات جو ہے نا بڑی آسان سے ہم کہہ دیتے ہیں، حضور کی امت شرک سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ دیکھیے میں سادی سی یہاں بات اب کرتا چلوں، اگر کوئی آپ کو قبر پہ سجدہ کرتا بھی نظر آئے، حالانکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، نہ جو ہے نا وہ سجدہ عبادت تو ویسے ہی حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے حضور کی شریعت میں، تعظیمی طور پر بھی سجدہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس کو گردن سے پکڑ کے اٹھا کہیں نا اوے سجدہ کر رہا ہے تو میرے خیال میں وہ کہے گا یار نہیں، سجدہ تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ جاہل سے جاہل آدمی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ سجدے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، جھکنا ٹھیک نہیں ہے، قبروں کو بوسے سے بھی بچنا چاہیے، بوسہ دینے سے بھی بچنا چاہیے، بلکہ تھوڑی دور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں جی یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو وہاں جھکا ہوا بھی نظر آ جائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ انکار نہیں کرے گا بلکہ آپ سے لڑنا بھی شروع کر دے گا کہ یہ کیسی بات کی، عبادت تو اللہ کے لیے، عبادت تو اللہ کے لیے۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جتنی کہ پھیلا دی گئی ہیں اور جس طرح نفرتوں کا جال بچھا دیا گیا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیے افراط و تفریط ہر مسلک میں ہوتی ہے، یہ میری بات یاد رکھیے۔ مسلک کسی کے جاہلوں کے عمل کا نام نہیں ہے، مسلک علماء جو اتھینٹک علماء ہیں
اور جو بڑے بڑے اس مسلک کے علماء ہیں ان کی تحریریں، ان کے کتب جو ہیں وہ مسلک ہے، انہوں نے جو سکھایا وہ مسلک ہے۔ جاہلوں کا عمل تو مسلک نہیں بن جاتا کہ آپ اس کی پرچار کرنا شروع کر دیں، ہاں جی، یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بر صغیر، میری بات کسی بھی کوئی مسلک کا ہو، لیکن اس سے انکار نہیں ہے تاریخی طور پر کہ اس کے گھر میں جو اسلام ہے اس کے پیچھے حضرت معین الدین چشتی کی کوشش اور ان کی تبلیغ ہے، خواہ وہ کسی بھی مسلک کا تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ان بزرگوں کا فیض ہے، ان بزرگوں کا فیض ہے۔ باقی مسلک کے تو کوئی صدیاں ہیں، کوئی 2 صدی سے کا، 4 صدی سے، کوئی 5 صدی سے ہے، ہاں جی، اسلام تو بہت پرانا ہے، ہاں جی۔ تو یہ اسلام جو اب ہمارے گھروں میں ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہے، وہ فیضان اولیاء ہے، حضور کی امت کے اولیاء کا فیضان ہے، حضور کی امت کے علماء محدثین کا جو ہے نا وہ پیغام ہے، اور ان کی جو ہے نا تبلیغی مسائی جو ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں، ہاں جی۔ ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ دیکھیے، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہر ایک بندے کو نظر تو نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ، ہاں جی، وہ جو ہے نا وہ گھٹنوں کے بل آتے ہیں اس بارگاہ میں، ہاں جی۔ اب کسی کو جو نظر آتا ہے وہ اس کے مطابق آتا ہے نا، اپنے حال کے مطابق آنا نا، ہاں جی۔ ہم تو وہاں بھی سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، ہمارا اپنا مقام ہے، اور بعض لوگ آتے ہیں جو سر جھکائے آتے ہیں، ہاں جی، اور وہ مراقب ہوتے ہیں، ان کی ایک عجیب حالت ہوتی ہے، ہاں جی۔ یہ ہے کہ، اور یہ میری بات یاد رکھیں، آخری بات یہی ہے کہ جائیں ضرور بزرگوں کی بارگاہوں، ایک تو سجدے کی حالت میں نہ جائیں، بلکہ چھونے سے بھی پرہیز کریں، ہاں جی، اور ایک طرف ہو کر مراقب ہو کر بیٹھیں، مراقب ہو کر بیٹھیں، اور ان کی طرف توجہ کریں۔ جب آپ توجہ کریں گے روحانی طور پر وہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ہاں جی۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کریں، باری تعالیٰ انہوں نے تیری بارگاہ میں بڑی کوشش کی ہے، بڑی تبلیغ کی ہے، بڑی اسلام کی خدمت کی ہے، ہم اس کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم پہ بھی کرم فرما دے، ہاں جی۔ اگر اس انداز سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ، کرم اسی کی بارگاہ سے ہونا ہے، کرم اللہ نہیں کرنا ہے، کرم اللہ نہیں کرنا ہے، لیکن جب آپ اس انداز سے مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان محبوب بندوں کے، ان کے عمل اللہ کو پسند بڑے ہیں، ان کی دیکھیے کہاں حجویر، ہاں جی، کہاں حجویر ہے، افغانستان کے علاقے سے، پھر یہ جو سہولتیں اب ہیں یہ تو نہیں تھی نا کہ جہاز پہ بیٹھ کے آ جانا، یا کوچوں پہ بیٹھ کے آ جانا، یا اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے آ جانا، یہ سنگ اور چوٹی کے پہاڑات، ان کی چوٹیوں کو ہاں جی عبور کر کے بڑی مشکل سے 1 میل کا فاصلہ جو نا اس کے لیے 40-50 میل سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے، پھر وادیوں میں سے گزرنا ہے، پھر آنا ہے، یہ بڑی مشکل تھے، اور کیا کس لیے؟ صرف اس کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ سفر جو ہیں یہ ویسے تھوڑے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ اور پھر آپ صرف یہ پڑھتے ہیں، ان کا علمی سفر پڑھیں، تمہیں پتہ چلے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کتنے سفر کیے ہیں، اور کتنے طویل سفر کیے ہیں، اور کتنی عمر علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بسر کی ہے۔ باتیں کرنے تو آسان ہے، یہ زبان ہلائی، جو چاہا بکواس کر دی، یہ دیکھیں ان کا یعنی قربانیاں کتنی ہیں، ان کی حالات زندگی پڑھیں تمہیں پتہ چلے کہ کتنی مصیبتیں اور کتنی تکالیفیں اٹھا کر ایک اگر آپ محدثین کے اسفار پڑھیں تمہیں پتہ چلے ایک حدیث کی خاطر انہوں نے 6 ماہ کا سفر کیا، ایک حدیث کی خاطر 6 ماہ کا سفر کیا، کتنی سواریاں راستے میں ان کی جو ہے نا وہ مر گئیں، اس کے باوجود وہ رکے نہیں ہیں۔ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک حدیث سننے کے لیے ان تک پہنچ چکی تھی،
وہ حدیث ان تک پہنچ چکی تھی، اس کو سننے کے لیے، تصدیق کے لیے مصر سے چل کر قافلے کے ساتھ مصر سے چلے ہیں اور بغداد پہنچے، صرف ایک حدیث کی خاطر، صرف ایک حدیث کی خاطر مصر کا سفر کیا اور کہاں؟ بغداد پہنچے ہیں۔ اور اس شخص کے جس کے پاس ایک حدیث تھی، اس کے وہ حدیث سنی، وہ لکھ کے لائے تھے، ان سے سنی، سن کے اس کی تصدیق کی، پھر آگے بیان کی۔ اتنی احتیاط ہے۔ اب حدیث کے بارے میں لوگ بکواس کرتے ہیں، علم حدیث کے بارے میں، یہ جو یہ 200 سال بعد 300 سال بعد جو ہے یہ مرتب ہوئی ہیں کتابیں، یہ کون سی؟ دیکھیے باتیں کرنا آسان ہوا نا، ہاں جی، ایک حدیث لینا کتنا مشکل ہے، اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے اتنے تقوی کو اختیار کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہاں جی، تو زبانوں کو اپنی کو یہ چلانے سے پہلے 100 بار سوچا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیے جی ختم شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حسبی اللہ ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انی ابر من حولی وقوتی الى حولی وقوتک، اللہم انی اتقرب بالصلاة الى سیدنا محمد عبدک ونبیک ورسولک صلی اللہ علیہ وسلم، امتثالا بلک وتصدیقا اللہ محبت فی شوقنا علیہ وتعظیم لقدرہ ولکونہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذلک فتقبل منی واجعلنی من عبادک الصالحین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مولا کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو ذکر خیر ہوا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا، شیخ سلطان الہند، شیخ الہند، مولا ان کے توسل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی خیر فرما، ہمارے آباء و اجداد کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں پر کروڑ ہر رحمتیں عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو اپنی بارگاہ سے پاکیزہ رزق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وصحبہ اجمعین برحمتک۔